اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کا حضرت شاہ ولی اللہ کا نیکسٹ ٹاپک پیج نمبر 57 پہ ہے، تحریک مجاہدین کریں گے۔ تحریک مجاہدین کے قائد سید احمد شہید تھے اور حضرت شاہ ولی اللہ سے ہی وہ انسپائر ہوئے۔ اب ان کی حالات زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے، شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر اور شاہ عبد الغنی۔ اور آپ کے پوتے جو تھے شاہ اسماعیل تھے، اور وہ سید احمد شہید کے ساتھ انہوں نے تحریک شروع کی، جہاد کی۔ سید احمد شہید جو کہ اس تحریک کے بانی تھے، ان کے حالات زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جو ایکسٹرا چیزیں ان کی بچوں وہ آپ ایڈ کر دی جائیے گا۔ انٹرنیٹ سروس کی عدم دستیابی کی وجہ سے اور اس کی خرابی کی وجہ سے تھوڑا شارٹ بنانا پڑتا ہے لیکچر۔ سید احمد شہید 1786 میں رائے بریلی میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کا خاندان جو تھا وہ علم و فضیلت کی بنا پر ریاست اود میں بہت ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ اود ریاست میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ بچپن میں دینی تعلیم آپ نے حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر مدارس کا فرسودہ نظام تھا، تو اس وجہ سے آپ نے 17 سال کی عمر میں والد محترم آپ کے وفات پا گئے، تو روزگار کے سلسلے میں ریاست اود کے مرکزی شہر لکھنؤ گئے۔ لیکن انگریزوں کا اقتدار تھا، رعب اور دبدبہ اور مسلمانوں کی تذلیل کی جاتی تھی، اسی لیے آپ وہاں سے واپس آ گئے۔ پھر آپ نے دینی فیض حاصل کرنے کے لیے دلی پہنچے، اور دلی میں حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے شاہ عبد القادر، ان سے دینی تعلیم حاصل کی، اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے دوسرے بیٹے حضرت شاہ ولی اللہ کے شاہ عبد العزیز کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، تصوف کی وجہ سے، کہ مزید آگے جانے کے لیے اس منزل میں۔ اس کے بعد آپ نے 2 سال بعد شاہ عبد العزیز کی صحبت سے فیض حاصل کیا، اور واپس اپنے آبائی وطن آ کے تو وہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چونکہ اب مضبوط جسم کے مالک انسان تھے اور آپ کی سیاست میں بھی دلچسپی تھی، تو آپ نے کیا کیا، 1810 میں نواب امیر خان آف کی فوج میں ملازمت اختیار کی، اور تجربہ کار جرنیل کی وجہ سے اپنے آپ کو متعارف کرایا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ امیر صاحب جو تھے، نواب امیر خان صاحب، ان کی پہلے تو انگریزوں کے خلاف تھے، لیکن بعد میں انگریزوں کے ساتھ ان کی صلح ہو گئی، تو سید احمد شہید صاحب جو تھے وہ کافی مایوس ہوئے اور واپس آ گئے۔ آپ نے 1818 میں دوبارہ دلی آئے اور مشہور کتاب صراط مستقیم لکھی، سیدھے راستے پر چلنے والی کتاب۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ ملکی جو سیاسی صورتحال تھی وہ اس طرح کی تھی کہ 1803 میں انگریزوں نے مغلوں کا دارالسلطنت دلی جو تھا وہ فتح کر لیا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی حکومت کا وظیفہ خوار بن گئی، یعنی مغل شہنشاہ جو تھے وہ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی حکومت کے وظیفہ خوار بن گئے، ان سے وظیفہ لیتے اور اپنے محل میں بیٹھے رہتے۔ بادشاہ کی بادشاہت ہوتی، لیکن سارا کا سارا جو بر صغیر میں نظام تھا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا چل رہا تھا۔ اس کے بارے میں ایک راگ الاپا جاتا، جب سرکاری اعلان ہوتا تو کہتے ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ سمجھ آیا بچوں آپ کو؟ یعنی یہ پہلے اشعار بولا جاتا اور اس کے بعد پھر کوئی اعلان کیا جاتا۔ دوسری طرف سکھوں نے خوب چڑھائی کی ہوئی تھی پنجاب اور سرحد میں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ جو تھے انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی، اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کی بیجا تذلیل کرتے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے شاہ عبدالعزیز نے ایک فتویٰ جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں صاحبزادہ شاہ ولی اللہ کی حیثیت سے یہ فتویٰ جاری کرتا ہوں کہ رنجیت سنگھ کی حکومت کے خاتمے کے لیے تمام مسلمان جو ہیں وہ یکجا ہو جائیں، کیونکہ مغل جو بادشاہ تھے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، سارا کا سارا اقتدار جو تھا وہ جنرل آکٹر لونی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کون تھے؟ وہ برٹش کمپنی کے ہیڈ تھے، ان کے ہاتھ میں تھا، اور مسلمان جو تھے وہ انگریزوں اور سکھوں کے درمیان پس رہے تھے۔ تو پھر جہاد کا اعلان کیا گیا، اب دعوت دی گئی۔ اس کا جو ہیڈ تھا تحریک کا وہ سید احمد شہید کو بنایا گیا، اور ان کے ساتھ شاہ ولی اللہ کے جو پوتے تھے اسماعیل، وہ بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے ساتھ تحریک میں ساتھ دوں گا ان کا۔ جی نیکسٹ پیج پہ ہوا کچھ یوں کہ جہاد کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ سید احمد شہید صاحب جو تھے انہوں نے سب سے پہلے حج کی سعادت حاصل کرنے کی شروع کی۔ 1821 میں سید احمد شہید اپنے 753 ساتھیوں کے ہمراہ کلکتہ سے بحری جہاز کے ذریعے حج کی سعادت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے، اور مناسک حج سے فارغ ہو کر منی میں
عقبہ کے مقام پر سید احمد شہید نے اپنے ساتھیوں سے جہاد کی بیعت لی۔ اور یہ بات بچوں میں واضح کر دوں کہ وہی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے بیعت لی تھی، اور پھر بعد میں سید احمد شہید اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ چلے گئے، اور 1.5 سال کے بعد ہندوستان واپس لوٹے اور جہاد کا اعلان کیا اور تیاریاں شروع کی۔ تحریک مجاہدین کا اول دستہ جو تھا وہ تیار کیا انہوں نے۔ قافلہ جنوری 1826 میں رائے بریلی سے کابل کے لیے روانہ ہوا، اور آپ کے ساتھ تقریباً 7,000 مجاہدین تھے، 6 سے 7,000 مجاہدین تھے۔ اب جگہ کا انتخاب کرنا تھا۔ جگہ کا انتخاب پشاور کا علاقہ کیا۔ کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ پشت پر افغانستان اور دوسرے ایسے علاقے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، تو ان سے پروٹیکشن ملے گی، کیونکہ مسلمان آبادی آگے پیچھے ہوگی تو پشاور یعنی درمیان میں سکھوں کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا، اور وہاں کے لوگ جو ہیں اگر مسئلہ ہوگا تو پیچھے کے لوگ آپ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہوا کچھ یوں، یہ قافلہ سید احمد شہید اور اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی کی قیادت میں 600 مجاہدین کو لے کے روانہ ہوا 6,000 مجاہدین کو لے کے روانہ ہوا، درہ بولان، قندھار اور کابل سے ہوتا ہوا درہ خیبر کے ذریعے پشاور پہنچا، اور پھر راجہ رنجیت سنگھ کو 3 شرائط بھیجیں کہ یا تو اسلام قبول کر لیں، یا جزیہ دینے، یا جنگ کرنے پر قائل ہو جائیں۔ تو انہوں نے 2 پہلی شرائط مسترد کر دی راجہ رنجیت سنگھ نے، تیسری شرط جنگ کو ترجیح دی۔ اس کے بعد جی مارکہ کوڑ پیش آیا۔ مارکہ کوڑ میں جو سید احمد شہید ہیں ان کی فوج نے سکھوں کی راجہ رنجیت سنگھ کی جو فوج ہے اس کو پسپا کیا، اور ان کو شکست ہو گئی اس میں۔ اس کے بعد نیکسٹ پٹھان 2 بھائی پٹھان تھے، انہوں نے غداری کی، سردار تھے یہ، انہوں نے یار محمد اور سلطان محمد سکھوں کے ساتھ مل کے پہلے تو شاہ صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ ہم آپ کے ساتھ مل گئے ہیں، لیکن جب جنگ ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ جنگ میں ان کا ساتھ دینے کی بجائے انہی کو زہر دیا، اور زہر کے دوران یعنی جو یار محمد تھے ان کے گھر سے کھانا آیا تھا سید صاحب کے لیے، اور اس میں زہر تھا۔ اس کے بعد ایسے طریقے اختیار کیے جن کی وجہ سے ان کی جان جو ہے وہ مشکل میں پڑ گئی۔ زہر سے تو وہ بچ گئے، لیکن بعد میں ان کی غداری جو تھی وہ سامنے آ گئی، تو غداری کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ سید صاحب کو وہابی قرار دے کر ایسا پروپیگنڈا کیا جس کی وجہ سے تفرقہ بندی کی وجہ سے انتشار پیدا ہو گیا فوج کے درمیان میں، اور سید صاحب کافی مایوس ہوئے۔ پھر بالا کوٹ کے مقام پر مارکا ہوا جس میں سکھ جو جرنیل تھا اس کو پتہ چل گیا کہ شیر سنگھ جرنیل تھا، اس کو پتہ چلا کہ شاہ صاحب کہاں بیٹھ کر سید اسماعیل اور سید احمد شہید صاحب جو ہیں وہ کہاں پر بیٹھ کے لشکر کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اس جگہ پہنچ کر وہاں پہ حملہ کیا اور ان دونوں کو شہید کر دیا۔ اس کی وجوہات جو تھیں وہ ساری ہیں یعنی افغان سرداروں کی غداری تھی، وہابی پروپیگنڈا تھا، تربیت اور اسلحہ کی کمی تھی، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری وجوہات، لیکن تاریخ رقم کر گئے یہ لوگ۔